بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد كما ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهورا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائیو اور عزیزو اور پردہ نشین خواتین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس ماہ مبارک رمضان کے اخیر دنوں میں کی جانے والے ایک مالی عبادت جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے مسائل بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ صدقہ فطر کیا ہے، کیوں دیا جاتا ہے، کتنا دیا جاتا ہے، کسے دیا جاتا ہے اور کس کو دینا چاہیے۔ اس تعلق سے کچھ ضروری گزارشات میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی کر اسے سمجھ کر اس مالی عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر جس کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابو داؤد شریف میں ہے، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب فرمایا ہے، فرض فرمایا ہے، تاکہ روزے کو پاک و صاف کیا جا سکے لغویات سے اور فحش باتوں سے، اور غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا سکے۔ اور جس نے یہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور جس نے یہ صدقہ فطر نماز عید کے بعد ادا کیا تو ایک عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے واضح کیا گیا کہ صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں روزہ دار سے کچھ لغویات ہو گئے ہوں، کچھ لغو بات ہو گئی ہو، کچھ فحش بات ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے روزے میں کچھ کمی آ گئی، کچھ نقص آ گیا ہو، تو عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر دینے کی وجہ سے، لغویات سے، فحش باتوں کی وجہ سے جو روزے میں کمی آ گئی ہے وہ کمی دور ہو جاتی ہے، روزہ پاک و صاف ہو جاتا ہے فضولیات سے، لغویات سے۔ اس لیے صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے، اور صدقہ فطر کے ذریعے سے غریبوں کے لیے ایک کھانے کے انتظام بھی کیا جا سکتا ہے، طعمۃ للمساکین۔ یہ وجہ ہے صدقہ فطر کے ادا کرنے کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بہت اہتمام کے ساتھ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ صدقہ فطر کون دینا چاہیے، کس پر واجب ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جیسے مال پر سال گزرنا ضروری ہے، صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ عید کے دن اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جائے جو اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، چاہے کسی بھی شکل میں مال ہو، یا سونا ہو، یا پیسے ہو، یا روپیے ہو، یا سامان تجارت ہو، اور ضروریات اصلیہ سے زائد اتنا ہو کہ اس کی مالیت، اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہو، جیسے آج کل 36,000 کے لگ بھگ، اگر 36,000 روپے کے لگ بھگ اگر کسی کے پاس مال آ گیا ہے، یا سونا چاندی یا روپیہ پیسہ ہے، تو ایسے آدمی پر جہاں زکوٰۃ واجب ہے تو ایسے آدمی پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔
اب صدقہ فطر کن کن کی طرف سے نکالے؟ تو یہ بات یاد رکھے کہ صدقہ فطر خود اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ بالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرنا یا اپنے ماں باپ کا صدقہ فطر ادا کرنا یا اپنے بیوی کا صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں بیوی کے پاس اتنا مال ہے، روپیہ پیسہ ہے یا سونے چاندی ہے یا زیورات ہیں، تو بیوی کے اوپر صدقہ فطر ہے، واجب ہے، وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے۔ ماں باپ اگر غریب ہیں تو ان کے اوپر صدقہ فطر ادا نہیں ہے۔ اپنی اولاد بالغ ہے تو وہ اولاد خود اپنی طرف سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے، باپ پر اس کا اولاد کا صدقہ فطر نہیں ہے۔ ہاں جو اولاد نابالغ ہے ان بچوں کا صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی باپ اپنے بیوی کا بھی، اپنے چھوٹے بڑے بچوں کا بھی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کا بھی صدقہ فطر ادا کر دے ان کی اجازت سے تو ادا ہو جاتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے؟ صدقہ فطر عید کی نماز کو روانہ ہونے سے پہلے ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر اسے چند دن پہلے اگر ادا کر لیا جائے تو اس میں غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ ان پیسوں کے ذریعے سے اپنے کچھ کھانے پینے کا، عید کے دن کی تیاری کا انتظام کر سکتے ہیں، اس لیے چند دن پہلے دے دینا چاہیے، یا کم از کم صورت میں عید کی نماز کو روانہ ہونے سے پہلے بھی اگر دے دیا جائے تو بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مسلمان عید کی نماز کے بعد دیتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ وہ صدقات صدقہ فطر نہیں ہے، صدقہ مقبولہ نہیں ہے، بلکہ ایک عام صدقہ خیرات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ اب صدقہ فطر میں یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے؟ صدقہ فطر ہر اس آدمی کو دیا جا سکتا ہے جس کو زکات دی جا سکتی ہے۔ جو زکات کا مصرف ہے وہی صدقہ فطر کا بھی مصرف ہے۔ کس کو نہیں دیا جا سکتا صدقہ فطر، وہ یاد رکھ لیں تو باقی مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ صدقہ فطر کی رقم یا صدقہ فطر کی گیہوں اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے چاہے کتنے بھی غریب ہوں، اپنے دادا دادی کو، نانا نانی کو نہیں دے سکتے چاہے جتنے بھی غریب ہوں، اپنی اولاد کو، بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتے چاہے کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کی اولاد کو، پوتے پاتی اور نواسے نواسی نیچے تک ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ صدقہ فطر کی رقم سید کو نہیں دے سکتے، صدقہ فطر کی رقم شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اسی طرح صدقہ فطر کی رقم ایسے آدمی کو بھی نہیں دے سکتے جس پر خود زکات واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ اب یہ مسئلہ کہ کتنا دینا چاہیے، مقدار اس کی کتنی دینی چاہیے، دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صدقہ فطر 4 چیزیں دی جاتی تھی۔ ہمارے زمانے عام طور پر گیہوں دیتے ہیں یا گیہوں کی قیمت، گندم یا اس کی قیمت دیتے ہیں، لیکن حضور اور صحابہ اور تابعین اور محدثین و فقہاء کے زمانے کے اندر 4 چیزیں دی جاتی تھی صدقہ فطر کے اندر۔ ایک کشمش، دوسرے کھجور، تیسرے جو اور چوتھے گندم جسے گیہوں کہا جاتا ہے۔ چونکہ عرب میں گیہوں نہیں ہوتا اس لیے اس کی مقدار کم رکھی گئی ہے، نصف صاع، اور کشمش، کھجور اور جو اگر دینا ہو تو 1 صاع۔ عربوں کے اندر اس وقت زمانے میں ایک پیمانہ چلتا تھا، جیسے ہمارے پاس سیر ہوتا ہے اس طریقے کوئی پیمانہ تھا اس زمانے کے اندر جس کو صاع کہا جاتا ہے۔ اس کا وزن کر کے آج کل کے زمانے کے اوزان کے حساب سے، گرام اور کلو کے حساب سے 1 صاع کی جو مقدار بنتی ہے وہ 3.5 کلو ہوتی ہے۔ ہم اگر کشمش دینا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو دینا چاہیے،
کھجور اگر دینا چاہیں تو 3.5 کلو ایک سا دینا چاہیے، اور اگر ہم جو صدقہ فطر میں دینا چاہیں تو 3.5 کلو دینا چاہیے۔ لیکن اگر ہم گیہوں دینا چاہتے ہیں صدقہ فطر میں تو پھر نصف سا 3.5 کلو کا آدھا یعنی 1.25 کلو دینا چاہیے، 1.25 کلو۔ یہ جو، گندم، گیہوں، کھجور، کشمش، یہ چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں اور ان کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مقدار میں مال و دولت سے نوازا ہے، جو صاحب نصاب ہیں بلکہ لاکھوں پتی اور کروڑ پتی ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ معیار اونچا رکھ کر دے۔ کسی سال کشمش دے دے جس کی آج 2021 میں بازاری قیمت 3.5 کلو کشمش کی 1000 روپے سے لے کر 1100 روپے تک ہے، یہ دے دے۔ یا کھجور سے اگر دینا چاہیں تو کسی سال بدل کر ایک سال کشمش دی گئی ہے تو دوسرے سال کھجور دے دے۔ اس سال 2021 کے اندر 3.5 کلو صدقہ فطر کی مقدار جو اس کی قیمت 600 روپے سے لے کر 650 روپے تک ہے، اور اگر جو دینا چاہیں کسی سال جو بھی دینا چاہیے تو 3.5 کلو جو کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 100 روپے ہے، 100 روپے سے 125 روپے کے درمیان اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم میں سے کوئی گیہوں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، نصف سا یعنی 1.25 کلو گیہوں، یا اس کی قیمت دینا چاہیں تو 2021 میں 1.25 کلو گیہوں درمیانہ گیہوں کی قیمت 50 روپے ہوتی ہے، تو یہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن جو آدمی جس حد تک مالدار ہے، جتنا بڑا مالدار ہے، اتنا زیادہ غریبوں کا خیال کرتے ہوئے کسی سال کشمش، کسی سال کھجور، اور کسی سال جو اور کسی سال گندم، گیہوں، اس طریقے سے دینا چاہیے۔ بڑا اس کا اجر و ثواب ہے کہ یہ دینا چاہیے اور واجب ہے۔ عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے، چند دن پہلے اگر یہ دے دیا جائے تو زیادہ اس میں فضیلت کی بات ہے کہ غریب اپنے عید کی تیاری اس میں کر لے سکتے ہیں، اور وہ اپنی خوشی کے سامان، عید کے دن کے سامان وغیرہ بھی اس میں خرید کر خوشیوں میں ہمارے ساتھ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ عید الفطر جیسا مقدس دن کے اور بابرکت مقدس دن کی آمد ہے، لہذا اس دن سے پہلے یہ صدقہ فطر جو مالی عبادت ہے ہر صاحب نصاب کے لیے، بہرحال یہ عبادت ادا کر کے، مالی عبادت ادا کر کے ڈھیر سارے اجر و ثواب کے حقدار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صدقہ فطر ادا کر کے صحیح معنی کر ہمیں اجر و ثواب کے حقدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صدقہ فطر کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔